امریکی سیاست اور خارجہ امور میں ایک نیا سیاسی اختلاف اس وقت سامنے آیا جب سابق امریکی وزیر خارجہ انٹونیو بلنکن نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران میں رجیم چینج کے دعوے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ بلنکن کا ماننا ہے کہ زمینی حقائق صدر ٹرمپ کے بیانات سے مطابقت نہیں رکھتے۔ بلنکن نے واضح کیا ہے کہ ایران میں تاحال کوئی ایسی تبدیلی نہیں آئی رجیم چینج جسے قرار دیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی نہیں جانتا کہ موجودہ ایرانی حکومت کب تک قائم رہے گی۔ سابق وزیر خارجہ نے تسلیم کیا ہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کے باوجود ایران میں موجود نظام کے خلاف کوئی بڑی عوامی بغاوت یا اندرونی خلفشار سامنے نہیں آیا۔ انہوں نے ٹرمپ انتظامیہ کو مشورہ دیا کہ وہ فوجی طاقت کے ذریعے حکومت بدلنے کے بجائے جنگ ختم کرنے پر توجہ دیں۔ صدر ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ایرانی قیادت کے خاتمے سے وہاں نظام بدل چکا ہے، جبکہ بلنکن کا موقف ہے کہ ایرانی ریاست کا ڈھانچہ تاحال برقرار ہے اور ٹرمپ انتظامیہ حقائق کو تسلیم کرنے کے بجائے اپنی مرضی کا بیانیہ بنا رہی ہے۔ پاکستان میں فضائی آپریشن کے حوالے سے ایک غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے ایندھن کی بچت اور انتظام کے لیے ایک ہنگامی نوٹم جاری کیا ہے، جس کے تحت تمام غیر ملکی ایئر لائنز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ پاکستان آتے وقت واپسی کا ایندھن بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ اس فیصلے نے بین الاقوامی پروازوں کے شیڈول اور مسافروں کے لیے نئی مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ غیر ملکی ایئر لائنز کو پاکستانی ہوائی اڈوں پر اب ایندھن کی بہت ہی محدود مقدار فراہم کی جائے گی۔ پی اے اے حکام کے مطابق پاکستانی ایئر لائنز کو ان کی ضرورت کے مطابق پورا ایندھن فراہم کیا جا رہا ہے۔ ایندھن کی کمی کے باعث بدھ کے روز کراچی سے دوحہ جانے والی ایک غیر ملکی ایئر لائن کو ایندھن بھروانے کے لیے مسقط میں لینڈ کرنا پڑا۔ اضافی ایندھن کا وزن اٹھانے کی وجہ سے طیاروں کی گنجائش متاثر ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں غیر ملکی ایئر لائن طیارے کا وزن کم رکھنے کے لیے مسافروں کا سامان اور کارگو چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ اضافی ایندھن کے انتظام اور تکنیکی لیڈنگز کی وجہ سے پروازوں کے دورانیے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی دوران ایرانی پاسداران انقلاب نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے امریکی جنگی طیاروں F-18 کو نشانہ بنایا ہے۔ خطے میں جاری اس عسکری تناؤ نے فضائی راستوں کی سیکیورٹی اور فیول سپلائی چین کے حوالے سے خدشات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ اور PSL 11 کا ایک منفرد آغاز۔ پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن کا میلہ آج سے سج رہا ہے، جس کا افتتاحی مقابلہ دفاعی چیمپئن لاہور قلندر اور نئی ٹیم حیدرآباد کنگز مین کے درمیان ہوگا۔ تاہم اس بار کرکٹ کے مداحوں کے لیے صورتحال مختلف ہوگی۔ خطے میں جاری کشیدگی اور توانائی کی شدید بحران کے باعث حکومت نے ایندھن اور بجلی کی بچت کے لیے تمام میچز خالی اسٹیڈیم میں کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ شائقین کرکٹ گراؤنڈ میں موجود نہیں ہوں گے، لیکن وہ اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کو ایکشن میں دیکھ سکیں گے۔ کپتانوں نے پریس کانفرنس میں اچھی کرکٹ کھیلنے کے عزم کا اظہار کیا، جبکہ PCB نے ٹکٹوں کی ری فنڈ پالیسی کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ واشنگٹن میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جاری کشیدگی اور ممکنہ مذاکرات کے حوالے سے انتہائی جارحانہ اور سنسنی خیز بیانات دیے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ایران اندرونی طور پر معاہدہ کرنے کے لیے بےتاب ہے، لیکن ایرانی قیادت عوامی رد عمل اور اپنی بقا کے خوف سے اس کا برملا اظہار نہیں کر پا رہی۔ ٹرمپ کے مطابق ایران ڈیل چاہتا ہے لیکن بولنے سے ڈر رہا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اگر ایرانی قیادت نے معاہدے کی حامی بھری تو انہیں اپنے ہی عوام کے ہاتھوں مارے جانے کا ڈر ہے۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر بڑا دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کی بحریہ اور فضائیہ کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے امریکی میڈیا کو فیک نیوز قرار دیتے ہوئے کہا کہ میڈیا یہ تاثر دے رہا ہے جیسے امریکہ جنگ ہار رہا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ٹرمپ نے فخر سے کہا کہ ہم نے دنیا میں 8 جنگیں رکوائیں اور اس وقت ایک جنگ جیت بھی رہے ہیں۔ انہوں نے آنے والے مڈ ٹرم الیکشن میں بھاری اکثریت سے کامیابی کا یقین بھی ظاہر کیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری حالیہ جنگی تنازع میں ایک اہم سفارتی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ امریکی میڈیا اور جریدوں کی رپورٹس کے مطابق امریکہ اور اسرائیل نے ٹارگٹ لسٹ میں عارضی تبدیلیاں کرتے ہوئے 2 اہم ایرانی شخصیات کو نشانہ نہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ مذاکرات کی راہ ہموار کی جا سکے۔ امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مذاکرات کا دروازہ کھولنے کے بعد عباس اراغچی اور باقر کالیباف کو 4 سے 5 دن کے لیے ہدف کی فہرست سے نکال دیا گیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد ان دونوں عہدیداروں کو یہ موقع فراہم کرنا ہے کہ یہ ممکنہ طور پر امن معاہدے یا جنگ بندی کے لیے
سفارتی کوششیں کر سکیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق 3 اہم ممالک اس وقت جنگ رکوانے کے لیے سرگرم ہیں۔ پاکستان، ترکی اور مصر کے ثالث دونوں فریقین پر زور دے رہے ہیں کہ وہ جلد از جلد مذاکرات کی میز پر آئیں تاکہ خطے کو بڑی تباہی سے بچایا جا سکے۔ تاہم حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ کامیابی کے امکانات فی الحال کم ہیں کیونکہ ایران اور امریکہ کے مطالبات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی دعووں کے برعکس سخت موقف اختیار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کوئی براہ راست بات چیت نہیں ہو رہی۔ عراقچی کے مطابق امریکہ مختلف ثالثوں کے ذریعے پیغامات بھیج رہا ہے لیکن پیغامات کے تبادلے کو مذاکرات قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سندھ کے محکمہ صحت نے انتظامی نظم و ضبط اور شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ محکمے نے گریڈ 16 سے لے کر گریڈ 20 تک کے تمام افسران کے لیے آن لائن رجسٹریشن کو لازمی قرار دے دیا ہے۔ ان اقدام کا مقصد ملازمین کے سروس ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز کرنا اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ انفارمیشن کو فعال بنانا ہے۔ گریڈ 16 سے 20 تک کے تمام ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور انتظامی افسران تمام ڈیٹا نئے HRMIS پورٹل پر اپلوڈ کیا جائے گا۔ رجسٹریشن مکمل کرنے کے لیے 30 مارچ 2026 کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے۔ محکمے میں شفافیت لانا، سروس ریکارڈ کو بہتر بنانا اور گوشت ملازمین کی نشاندہی کرنا۔ ڈپٹی سیکرٹری کی جانب سے جاری کردہ مراسلے میں افسران کو فوری طور پر خبردار کیا گیا ہے کہ مقررہ وقت تک رجسٹریشن نہ کروانے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ معلومات چھپانے یا غلط بیانی کرنے کی صورت میں سخت تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔